دیانت کا صلہ۔ واجد ایک چائے کی فیکٹری میں 100 روپے ماہوار پاتا تھا۔ اس کی بیوی اور 2 بچے رضوان اور سیما تھے۔ زندگی بہت ہی تنگی سے بسر ہو رہی تھی۔ رہنے کے لیے ایک کچا مکان تھا جس کا کرایہ بھی ہر ماہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ اتوار کی چھٹی ہوتی تھی۔ ایسے ہی ایک اتوار کو واجد چارپائی پر لیٹا اپنے حالات درست کرنے کے لیے سوچوں میں گم تھا کہ اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی، عید آ رہی ہے، بچوں کے لیے ہم نئے کپڑے بھی نہ بنا سکے۔ رضوان کہہ رہا تھا کہ ہمیں کھلونے بھی چاہیے، اب بتاؤ کہ میں انہیں کیا لے کر دوں۔ واجد نے ایک سرد آہ بھری اور بولا، ہاں ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اگر عید پر بھی ہم اپنے بچوں کے لیے کھلونے اور کپڑے نہ لا سکے تو ان کے معصوم دلوں پر نہ جانے کیا بیتے گی۔ میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، اس کی بیوی بولی۔ وہ کیا؟ واجد نے پوچھا۔ آپ اپنے فیکٹری کے مالک سے کچھ ادھار لے لیں، پھر ہم آہستہ آہستہ یہ قرضہ چکا دیں گے، اس کی بیوی نے مشورہ دیا۔ واجد چند لمحے سوچتا رہا، پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا، چائے کی فیکٹری کا مالک بہت کنجوس ہے۔ اللہ جس کو پیسہ دیتا ہے، پتہ نہیں اس کا دل کیوں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں اس سے کہوں گا، مگر مجھے رقم ملنے کی توقع نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کتنے روپے مانگوں؟ واجد نے آخر میں سوال کیا۔ اس کی بیوی نے کہا، تقریباً 500 روپے ادھار لے لیں۔ اگلے دن فیکٹری میں جب سیٹھ صاحب آئے تو واجد نے سیٹھ سے قرض مانگا، مگر اس کی توقع کے مطابق سیٹھ نے صاف انکار کر دیا۔ واجد مایوس ہو کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ واپس آنے لگا تو اس کو فیکٹری کے صحن میں ایک لفافہ نظر آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب لوگ واپس گھر جانے کی فکر میں تھے۔ اس نے وہ لفافہ اٹھا لیا۔ اتنے میں فیکٹری کے اسپیکر سے ایک آواز آئی کہ اگر کسی کو بھی فیکٹری سے کوئی لفافہ ملے تو سیٹھ کے کمرے میں پہنچا دے۔ اتنے میں واجد کے دل میں خیال آیا کہ یہ لفافہ واپس کر دوں یا اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر اسے لے جاؤں۔ آخر اس نے اپنے قدم سیٹھ کے کمرے کی جانب بڑھا دیے اور لفافہ سیٹھ کے حوالے کر دیا۔ سیٹھ کو بے حد شرمندگی ہوئی کہ اس نے کچھ پیسوں کی خاطر اپنے ایماندار ملازم کو بے عزت کیا۔ اس نے لفافے میں سے 1000 روپے واجد کو دے دیے۔ واجد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔